بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو نہایت مفلس اور غریب تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک وقت کی روٹی کا انتظام بھی نہ ہوتا اور شب و روز فاقے میں گزرتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ شخص بھوک سے بے حال اپنی دھن میں مگن کہیں چلا جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت موسیٰ مل گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ کیوں نہ کلیم اللہ کے ذریعے میں بھی اپنا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچاؤں اور ان سے اپنی پریشانی کے سلسلے میں گزارش کروں۔ تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو میری بھی ایک فریاد اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکھ دیں، وہ یہ کہ کبھی کھانا ملتا ہے اور کبھی بھوکا رہتا ہوں، مجھ پر کئی وقت فاقے گزرتے ہیں اور میرے شب و روز بڑی مشکل سے کٹتے ہیں، میرا ایسا حال کیوں ہے؟ حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں جا کر حسب وعدہ اس کی درخواست پیش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی قسمت میں روزی بہت قلیل ہے، اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ اس کو ساری عمر رزق ملتا رہے۔ آپ نے واپسی پر یہی جواب اس سائل کو دے دیا۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا جب دوبارہ بارگاہ الہی میں جانا ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر کے میری قسمت میں جتنا بھی رزق لکھا ہے وہ سارے کا سارا ایک ہی بار مجھے دلوا دیں، اس لیے کہ میں تو شب و روز فاقے سے گزارتا ہوں، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں، تو اگر میری قسمت کا سارا رزق ایک دفعہ ہی مجھے مل جائے تو میں جی بھر کے کھا سکوں، بس یہ ایک تمنا میری پوری ہو جائے، پھر آگے جیسی مرضی زندگی گزرے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا یہ کام کروا دیجیے۔ اگلی بار جب حضرت موسیٰ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے اور اس شخص کی فریاد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عرض قبول فرما لی اور چند بکریاں، گندم کی چند بوریاں اور اناج اس شخص کے حوالے کر دیا کہ یہ تمہارے مقدر کا رزق ہے، یہ تمہارے سپرد۔ یوں اس غریب کو اس کی تقدیر کا سارا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کا خیال آیا کہ نہ جانے اب وہ شخص کس حال میں ہوگا، اسے تو اس کے مقدر کا سارا رزق مل گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو تجسس ہوا تو آپ اس کی جھونپڑی کی طرف گئے، جس جھونپڑی کے پاس وہ سائل ملا تھا۔ وہاں پہنچے تو جھونپڑی کو نہ پایا، بلکہ اس جھونپڑی کی جگہ ایک عالی شان محل تھا۔ حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے، محل کے اندر دیکھا بہت سارے مہمان موجود ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ خوب کھا پی رہے ہیں۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ شاہی تخت پر وہی شخص شاہی لباس زیب تن کیے بیٹھا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ، یہ وہی آدمی ہے کہ جس کے مقدر میں رزق کی محض چند بوریاں اور چند بکریاں تھیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بارگاہ رب العزت میں جا کر عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، تیرا کہا برحق ہے، مگر میں اتنے عرصے بعد دیکھتا ہوں کہ اس سائل کا رزق ابھی تک جاری ہے، بلکہ بہت اچھے طریقے سے اسے مل رہا ہے، اس کے مقدر کا رزق تو اسے مل گیا تھا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ،
تم سچ کہتے ہو، بے شک اس کی قسمت میں رزق بہت تھوڑا ہی تھا، اور اس کے مقدر کا سارا رزق تو اسے دے دیا گیا تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ شخص بہت ذہین نکلا۔ اس نے میرے ساتھ تجارت کی اور اس تجارت میں اس کو نفع ہوا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے اللہ عز و جل، کون سی تجارت؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنا تمام رزق اپنی ذات پر خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی حصہ تھا جتنا میں نے اسے دیا تھا۔ اس شخص نے دیے گئے رزق سے خود بھی کھایا اور اپنے گھر والوں کو بھی پیٹ بھر کے کھلایا، مگر جو رزق باقی بچا وہ اس نے میری راہ میں خیرات کر دیا۔ اس نے میرے ساتھ تجارت کی اور غریبوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا اور مہمانوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا اور دوستوں کی دعوتیں شروع کر دیں۔ اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں ایک حصہ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں عطا کرتے ہیں۔ تو اے موسیٰ، یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے اس دنیا میں ہی مسلسل لوٹا رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہو کہ قحط کی صورتحال کے لیے تیار رہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا تو ان کی قوم نے اپنے گھروں کی دیواروں میں سوراخ بنا دیے تاکہ قحط اور سختی کی صورت میں ساتھ والے گھر کی مدد کی جا سکے، اور اس طرح یہ سختی اور تنگی کے دن آپس میں مل جل کر گزارا کر لیں۔ کافی وقت گزر گیا لیکن قحط نہ پڑا، اور حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی وجہ پوچھی تو بارگاہ پروردگار سے جواب ملا کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم نے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کیا تو میں کیوں نہ ان پر رحم کروں، اس لیے قحط نازل نہیں کیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔